کلام اللہ سے ثابت ہوئی رفعت صحابہ کی، کلام اللہ سے ثابت ہوئی رفعت صحابہ کی، حدیثوں نے سکھائی شان اور شوکت صحابہ کی۔ خدا نے چن لیا اپنے نبی کے واسطے ان کو، خدا نے چن لیا اپنے نبی کے واسطے ان کو، عجب تھی خوش نصیبی خوب تھی قسمت صحابہ کی۔ خدا ان سے ہوا راضی نبی ان سے رہے راضی، خدا ان سے ہوا راضی نبی ان سے رہے راضی، رضائے حق پہ خود راضی یہ تھی قربت صحابہ کی۔ کبھی نارے جہنم چھو نہیں سکتی صحابہ کو، کبھی نارے جہنم چھو نہیں سکتی صحابہ کو، تو ثابت ہو گیا جاگیر ہے جنت صحابہ کی۔ تو کیا لکھ سکتا ہے اجمل صحابہ کے مناقب کو، تو کیا لکھ سکتا ہے اجمل صحابہ کے مناقب کو، خدا و مصطفیٰ جب خود کریں مدحت صحابہ کی۔ لائق صد آداب، ذی منبر و محراب اور جامعہ نصرت الاسلام کے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جن نفوس قدسیہ کی شان بیان کرنے کا موقع ملا، وہ شمع اسلام کی کرنوں سے کاشانہ دل میں چراغاں کرنے والے، گلشن ایمان کی مہک سے قلوب و اذہان کو معطر کرنے والے، قاسم خیرات الہیہ کے ہاتھوں جام توحید پینے والے، اپنی جبینوں کو معبود حقیقی کے سامنے جھکانے والے، میری مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اپنے اصحاب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، اصحابی کن نجومی فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے فاہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، اور یہ ستارے انسان کو روشنی دیتے ہیں، اور جب ملاح کشتی چلانے والا سمندر کے اندر کشتی چلاتا چلاتا بھٹک جاتا ہے، راہ راست سے جدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، ان کو اپنا راہبر بناتا ہے، پھر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح امت محمدیہ کو اصحاب رسول اپنا فیض دیتے ہیں۔ جب امت محمدیہ میں سے کوئی مسلمان راہ راست سے جدا ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، پھر وہ اصحاب رسول کی اقتداء کرے، ان کو اپنا رہبر مانے، ان سے رہنمائی حاصل کرے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جب قلندر لاہوری نے اصحاب رسول کی ایمان کی پختگی، عشق رسول، محبت مصطفیٰ، خلوص نشت، جاہ و جلال اور مقام و مرتبہ پڑھا تو شاعر مشرق نے کہا، یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرات محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا میرا عام امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو میرے رب کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو میرے صحابی کا مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میرے عام امتی کا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا، من سب اصحابی فقد سبانی، فرمایا جس نے میرے صحابی کو اذیت پہنچائی فقد سبانی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن سبانی فقد سب اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کو اذیت پہنچائی، ومن سب اللہ فدخل النار، جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی کل قیامت کا دن ہوگا وہ شخص دوزخ میں داخل کیا۔
فرمایا ومن احب اصحابی فقد احبنی، جس نے میرے اصحاب سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ فدخل الجنہ، جس نے اللہ سے محبت کی کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم اصحاب رسول کی شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں جن کی شان کے بارے میں اللہ خود فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہیں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، کہیں فرماتا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے تورات میں ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثر السجود۔ انجیل میں ارشاد فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ ہم اصحاب رسول کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں جن کی شان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود احادیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے۔ ایک شعر کہہ کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ردائے لالا و گل پردائے ماہ انجم، ردائے لالا و گل پردائے ماہ انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے